اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ششم مضمون اردو کے عنوان اردو زبان کو پڑھیں گے، جو کہ انتہائی بہت انٹرسٹڈ اور بہت اہم ہے۔ پیارے بچوں، یہ سبق آپ لوگوں کے صفحہ نمبر 30 پر یہ سبق ہے اور یہ سبق ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا نظر ڈالتے ہیں اس سے پہلے کے لیکچر پر۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم نے طوطے کا پیغام پڑھا تھا۔ تو اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک سوداگر سفر پر جا رہا تھا، تو سفر پر جانے سے پہلے انہوں نے اپنے اہل و عیال سے پوچھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور واپسی پر میں آپ لوگوں کے لیے کیا کیا لاؤں۔ تو ایک سوداگر تھا، اس کے گھر میں ایک طوطا بھی تھا۔ تو انہوں نے مذاقاً طوطے سے بھی پوچھا کہ تمہارے لیے کیا لاؤں۔ طوطے نے اس سے کہا کہ آقا میرے لیے کچھ نہ لاؤ، لیکن میرا ایک پیغام ہے جو چین کے طوطوں کو پہنچانا ہے۔ تو سوداگر نے کہا ٹھیک ہے، میں ضرور پہنچاؤں گا۔ سوداگر وہاں گیا، اپنے کام سے فرصت پا کر سب کے لیے تحائف خریدے، لیکن طوطے کا جو پیغام تھا وہ بھول گیا تھا۔ اتفاقاً کیا ہوتا ہے، ایک دن وہ باغ میں سیر کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت سے طوطوں کو۔ تو اسے اپنے طوطے کا پیغام یاد آتا ہے، وہ ان کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ اے چین کے طوطوں، ہمارا ایک طوطا ہے، اس نے آپ لوگوں کو ایک پیغام پہنچایا ہے۔ اور پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں مزے کرتے ہو اور میں تمہارے جدائی میں تڑپ رہا ہوں۔ تو جب یہ پیغام چین کے طوطے سنتے ہیں تو ان میں سے ایک طوطا زمین پر گر کر مر جاتا ہے۔ سوداگر بہت زیادہ خفا ہوتا ہے، دل میں سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھے تو چاہیے تھا کہ میں نہیں بتاتا یہ پیغام، یہ تو میں نے بے قصور پرندے کی جان لے لی، یہ میں نے کیا کیا۔ خیر، وہاں سے جا کر وہ سوچتا ہے کہ یہ اس کا ضرور کوئی رشتہ دار ہوگا۔ یہ جا کر شارٹلی میں بتاؤں کہ یہ جا کر یہ پیغام اپنے طوطے کو سناتا ہے، اور اپنا طوطا بھی یہ پیغام سن کر وہ بھی پنجرے میں گر جا کر اپنے خود کو مردہ بن کر اس کو دکھاتا ہے کہ طوطا مر گیا۔ کیا ہوتا ہے، وہ بہت خفا ہوتا ہے۔ سوداگر آہ وزاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، اگر مجھے پتہ تھا تو میں نہیں بتاتا۔ آخرکار وہ جب پنجرے سے نکال کر باہر پھینکتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے اور درخت پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ میری جان چھوٹ گئی۔ سوداگر اسے بولتا ہے کہ تو نے مجھے زندگی کا ایک نیا رخ دکھایا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ان جو پیغام ہے اور یہ جو آپ لوگوں نے یہ جو عمل میرے ساتھ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو طوطے نے کہا کہ چین کا جو طوطا ہے انہوں نے اپنے خود کو مردہ بنا کر مجھے یہ دکھایا کہ میٹھے میٹھے نغمے لاپنے چھوڑ دے اور میری طرح ہوشیاری سے کام لے لے۔ تو بچوں، یہ تھا اس سے پہلے لیکچر کا خلاصہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کو ہم پڑھیں گے اردو زبان، جو کہ ہماری قومی زبان ہے، پاکستانی قومی زبان ہے، اور آج کل ماشاءاللہ بہت عروج پر ہے۔ بہت سے کنٹریز میں اس کی عروج زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، آج ہم اردو زبان کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ اردو کیا ہے۔ پیارے بچوں، اردو جو ہے وہ برصغیر میں پاک و ہند میں مسلم اور ہندو کے آپس کے ملنے جلنے سے پیدا ہوئی، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس کی تشریح کچھ یوں ہے، لشکر کے، یعنی جس کی تشریح لشکر سے کی جاتی ہے، اور بچوں لشکر کہتے ہیں فوج کو۔ تو یہ جو ہے یہ برصغیر پاک و ہند میں ہندو اور مسلم کے آپس میں ملنے جلنے سے پیدا ہوئی۔ تو بچوں، یہ تھا تھوڑا سا تعارف اردو کے حوالے سے۔ جو باقی جو ہے ہم سبق میں پڑھیں گے، تو زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں ریڈنگ کروں گا، بعد میں اس کی ایکسپلینیشن کروں گا۔ ٹھیک ہے بچوں، اور جہاں تک الفاظ معنی کا تعلق ہے تو بچوں میں لکھتا ہوں ہر سبق کے ساتھ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہ آتا ہو یا کوئی پرابلم ہو اس میں، تو یہ جو بک ہے ہمارے پاس، اس کے اینڈ میں ہر
سبق کے الفاظ معنی موجود ہے. اگر ہم نہ لکھیں بھی تو اس کے اینڈ میں ہر سبق کے الفاظ معنی موجود ہیں، لیکن میں لکھتا بھی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کی تشریح لفظ لشکر سے کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس زبان میں بہت سی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں. یہ زبان برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم کے ملنے جلنے سے پیدا ہوئی. مسلمانوں کی برصغیر میں آمد سے پہلے یہاں مختلف بولیاں بولی جاتی تھیں. پہلی مرتبہ جب 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے اس سرزمین پر قدم رکھا تو اس کی پہنچ کا ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ کاروبار لین دین کا سلسلہ شروع ہوا. اس طرح دونوں قوموں کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، لیکن چونکہ دونوں کی زبانیں مختلف تھی اس لیے انہیں ایک دوسرے کی بات چیت سمجھنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد محمود غزنوی نے 1001 عیسوی میں ہندوستان پر حملہ کیا. محمود غزنوی کے دور میں فتوحات اور نمایاں کامیابیاں حاصل کر لینے کے بعد مسلمان شمالی ہندوستان میں آباد ہونے لگے اور ان مسلمانوں کے مقامی لوگوں سے تعلقات بڑھنے لگے. اس کے بعد مسلمان بزرگوں، اولیاء کرام اور صوفیوں نے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. تبلیغ کے سلسلے میں بھی مقامی لوگوں سے واسطہ پڑا. چونکہ مسلمانوں کی اصل زبان فارسی تھی اس لیے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا. تو بچوں یہ جو ہے آج کا ہمارا لیکچر ہے اور یہ انتہائی اہم سبق ہے. تو پیارے بچوں اس کو میں 3 لیکچرز میں کور کروں گا. آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، آگے ہم بڑھیں گے تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں پتہ چلے گا کہ اردو کس طرح وجود میں آئی. تو بچوں اس کی وضاحت پر چلتے ہیں. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. ترکی ایک زبان ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے. یہ ترکی سے ہے یہ اردو. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کی تشریح لفظ لشکر سے کی جاتی ہے. لشکر سے کی جاتی ہے. لشکر کا مطلب ہے فوج. آگے اس لیے کہ اس زبان میں بہت سی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں. اچھا یہ لشکر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ 2 طرح کی بات ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو لشکر تھے محمد بن قاسم کے اور جو فوج تھے یہ زبان ان سے پھیلی ہے اس لیے اس کو لشکر کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لشکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مختلف زبانیں ہیں. اردو ایسی زبان ہے اس میں بہت سے زبانوں کے الفاظ، اس کے خود کے الفاظ اتنے نہیں ہیں جتنے اس میں اور زبانوں کے. آگے ہم پڑھیں گے. یہ اس میں تقریباً آئی تھنک اس زبان میں کم و بیش جو ہے 54,009 الفاظ ہے. اردو زبان میں 54,009 الفاظ ہے اور اس میں 21,644 جو ہے وہ جو ہے علاقائی زبانوں کے جو ہے وہ شامل ہے الفاظ. اس کے علاوہ اس کے عربی 7,584 عربی کے الفاظ ہیں، فارسی کے 6,041 ہیں اور سنسکرت کے 5,554 الفاظ شامل ہیں. آگے ہم پڑھیں گے لیکن یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آگے ہم چلتے ہیں. تو اسی لیے اس کو لشکر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ زبان برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم کے آپس میں ملنے جلنے سے پیدا ہوئی. اچھا بچوں برصغیر پاک و ہند کیوں کہتے ہیں؟ یعنی پاکستان کے آزادی سے یعنی الگ ہونے سے پہلے مسلمان اور ہندو برصغیر پاک و ہند میں اکٹھے رہتے ہیں. اس پر انگریزوں کی حکومت تھی تو یہ جو وہاں جو حکومت تھی اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ زبان اچھا برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم کے آپس میں یعنی ہندو مسلم کے ملنے جلنے سے یہ زبان پیدا ہوئی. مسلمانوں کی برصغیر میں آمد سے پہلے یہاں مختلف بولیاں بولی جاتی تھی. بولیاں کا مطلب ہے زبانیں. بولی جاتی تھی.
ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ جب 712 میں محمد بن قاسم نے اس سرزمین پر قدم رکھا تو اس کی پہنچ کا ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ کاروبار لین دین کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ جب مسلمان نے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد ہوئی اس وقت، تو اس وقت مختلف قسم کی بولیاں بولی جاتی تھی، یعنی مختلف قسم کی زبانیں وہاں پہ ہندوستان میں۔ جب محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں اس سرزمین پر یعنی برصغیر پاک و ہند پر قدم رکھا تو اس کی پہنچ کا ہندوستان کے لوگ کے ساتھ کاروبار اور لین دین کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی کاروبار کے عرض سے یہ لوگ آئے تھے، کاروبار کر رہے تھے وہاں پر۔ تو اس لیے میں نے شروع میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے تو میں نے ایک بات کی، میں نے کہا کہ یہ پوچھ سے، یہ جو پوچھ تھا ان سے یہ زبان وجود میں آئی ہے، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے اس کو لشکر کہتے ہیں کہ اس میں مختلف زبانیں ہیں، اور بعض آراء کا یہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو محمد بن قاسم کی جو فوج تھے ان کے درمیان اس کے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ کا لین دین سلسلہ شروع ہوا۔ اس طرح دونوں قوموں کو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا موقع ملا، دونوں جو قوم تھے وہاں پہ آباد اور جو آنے والے تھے دونوں کو، لیکن چونکہ دونوں کی زبانیں مختلف تھی، مختلف کا مطلب ہے طرح طرح کے، اس لیے انہیں ایک دوسرے کی بات چیت سمجھنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا، زبانیں مختلف تھی، وہ جو مسلمان تھے جو آئے ہوئے تھے محمد بن قاسم، اس کے لشکر، اس کی زبان الگ تھی، اور جو دوسرے اس کے مختلف، تو ایک دوسرے کی زبان ان کے لیے بہت مشکل پڑا، بہت مشکل۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد محمود غزنوی نے 1001 میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ یہ تو رہی محمد بن قاسم کی بات۔ ابھی محمود غزنوی نے 1001 میں ہندوستان پر حملہ کیا، اور محمود غزنوی کے دور میں فتوحات اور نمایاں کامیابی حاصل کر لینے کے بعد مسلمان شمالی ہندوستان میں آباد۔ اچھا، جب محمود غزنوی نے 1001 میں ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت فتوحات کا مطلب ہے بہت سی کامیابیاں۔ اچھا، مسلمان شمالی ہندوستان میں آباد ہونے لگے، بس آہستہ آہستہ جب انہوں نے حملہ کیا تو مسلمان آ گئے، اور ان مسلمانوں کے مقامی لوگوں سے تعلقات بڑھنے لگے۔ مسلمان جب آ گئے برصغیر پاک و ہند میں تو ان کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ تعلقات بڑھنے لگے، زیادہ ہونے لگے۔ اس کے بعد مسلمان بزرگوں، اولیاء کرام اور صوفیوں نے اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ وہاں پر مسلمانوں نے تبلیغ کا سلسلہ، اللہ کی توحید و وحدانیت کا پیغام لے کے آیا۔ تبلیغ کے سلسلے میں بھی مقامی لوگوں سے واسطہ پڑا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جب تبلیغ کر رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے ان سے بھی لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا، لین دین پڑا، چونکہ مسلمانوں کی اصل زبان فارسی تھی۔ اچھا، اس وقت مسلمانوں کی اصل زبان فارسی تھی، اس لیے ایک دوسرے کی بات چیت کو سمجھنا ایک مشکل مرحلہ، اچھا یہ بھی ایک مشکل مرحلہ بن گیا، کیونکہ وہ تبلیغ کر رہا تھا، ان کی زبان الگ تھی، مسلمانوں کی الگ تھی، تو اس لیے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بچو، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے کہ کیا ہوگا یہاں تک جب مسلمانوں نے تبلیغ شروع کی، اور ان جو مقامی لوگ تھے ان کے مسلمانوں کی زبان سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، تھوڑا نہیں ہم کہہ سکتے بہت مشکل۔ تو آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا، پھر کس طرح وجود میں یہ اردو آئی۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ دوسری بات جو ہے پیارے بچوں، آپ لوگوں نے کل واٹس ایپ گروپ میں بچوں نے MCQs کے حوالے سے کہا تھا، تو بچوں MCQs جو ہے وہ چونکہ بک کا کام ہے، اور آپ لوگوں کے یہاں بک میں MCQs نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یقیناً آپ دیکھیں نا تو آپ لوگوں کے بک میں MCQs نہیں ہیں، ابھی نہیں ہے بک میں MCQs،
تو پیارے بچوں اپنے لیے خود اور زیادہ کام کیوں بناتے ہو؟ ٹھیک ہے، جہاں پر ہے یہ ایک جگہ پر ہے، یہ میں بھیجوں گا صفحہ نمبر 14 والا. باقی پورے بک میں جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں MCQs نہیں ہے. تو پیارے بچوں جو بھی مسئلہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک MCQs کا تعلق ہے تو MCQs بک میں نہیں ہے. MCQs ہم پھر پیپر میں سبق سے لے کے بناتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس پر ٹینشن نہیں لینا ہے. جو بھی کام ہو میں بھیجتا رہوں گا، جو بھی کویسچن ہے بتایا کرے، میں اس کا حل نکالتا رہوں گا. لیکن یہ ہیں کہ الفاظ معنی ہیں اور MCQs ہے تو الفاظ معنی تو میں ڈیلی بیسس پر لکھتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگوں سے رہ جاتا ہے تو یہ بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہ جو آخر میں آپ لوگ بک کے آخر میں دیکھیں تو سارے ہے اس میں موجود ہے، اور میں بھی ساتھ ہی ساتھ لکھتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے. تھینک یو سو مچ بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے آج کا، تو وہ اس سے پہلے کہ ہوم ورک میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے کویسچن نمبر حمد کے کویسچن نمبر جیم دال، ٹھیک ہے. اور آج کا جو ہمارا ہے وہ ہے سوال نمبر 6 ہم آواز الفاظ. سوال نمبر 4-6 صفحہ نمبر 6 پر. سوال نمبر 4 اور صفحہ نمبر 7 پر سوال نمبر 6 کو یاد کر کے لکھیں. تو بچوں یہ ہے آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ لیسن میں ملیں گے. آج کے لیے یہ کافی ہے. ہوم ورک لکھ کے کوشش کیا کرے، مجھے بھیجا کرے. تھینک یو سو مچ بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.